اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں عدالت کے سلسلے میں آج بحث کے تیسرے مرحلے میں یا تیسری اہم بات مساوات اور عدالت کے درمیان کیا فرق ہے یہاں پہنچے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے عدالت کے سلسلے میں کہ جس کا جاننا ضروری ہے. عدالت کیا ہے، مساوات کیا ہے، ٹھیک، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو پہچاننا اور اس کو جاننا ضروری ہے. وإلا کبھی جو یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی کبھی دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. عدالت کو مساوات اور مساوات کو عدالت سمجھتے ہیں. ان دونوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا فرق پایا جاتا ہے. عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مساوات کا خیال رکھا جائے. عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برابری کی طرف توجہ دی جائے، برابری کی طرف دھیان دیا جائے. اب یہاں ہم مثال دے رہے ہیں، بلکہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، استحقاق اور اولویت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مساوات میں برابری دیکھی جاتی ہے، استحقاق نہیں دیکھا جاتا، اور عدالت میں استحقاق دیکھا جاتا ہے، برابری نہیں دیکھی جاتی. فرض کر لیں ایک کلاس میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، امتحان کے موقع پر استاد سارے بچوں کو ان کی کاپیاں دیکھے بغیر، ان کے استحقاق کو سمجھے بغیر سب کو ایک ہی برابر نمبر دے دے، سب کو 80-80 دے دے. یہ 80-80 دینا مساوات تو ہے، لیکن کیا عدالت ہے؟ عدالت نہیں. یا فرض کر لیں ایک بیل مچھلی، جو یہاں پہ مثال کی بھائی میں بھی دیتا ہوں، بیل مچھلی جو ایک چڑی بیل مچھلی حویلی ہے، دونوں ایک ہی ہے. حویلی حویل مچھلی اور بیل دونوں ایک ہی ہے. جی جناب، جو ہاتھی کو کھائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہی والی بیل مچھلی. ہاں بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے. چلو ایسی سمجھ لو ایک بڑی مچھلی جو ایک چھوٹی سی چڑیا کے مقابلے بہت بڑی، تو اس بڑی مچھلی کے شکم کے اندر بھی اللہ اتنا ہی بڑا دل رکھتا جتنا بڑا دل اللہ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کے اندر رکھا. تو یہ مساوات تو ہو جاتا، لیکن فرق کیا ہوا عدالت میں اور مساوات میں؟ مساوات میں استحقاق اور اولویت نہیں دیکھی جاتی، سب کو ایک ہی آنکھ سے، سب کو ایک ہی میزان میں، سب کو ایک ہی پیمانے سے تولا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ ہمارے شاگرد ہیں، آپ کو امتحان میں ہم نے 80 دیا، ان کو بھی 80، ان کو بھی 80، ان کو بھی 80، سب کو 80-80 دے دیا. مساوات تو ہو گئی، لیکن ہم نے استحقاق نہیں دیکھا، کس نے صحیح لکھا کس نے غلط لکھا. ہم نے اولویت نہیں دیکھی، کس نے کتنا لکھا، کس نے کم لکھا، کس نے زیادہ لکھا، کس کا جواب صحیح ہے کس کا غلط ہے. ٹھیک، تو اگر برابر نمبر دے دوں، اولویت اور استحقاق نہ دیکھوں، تو یہ مساوات ہے. ٹھیک، جہاں برابری، لیکن جہاں استحقاق اور اولویت کو دیکھا جائے، استحقاق اور اولویت کے مطابق جہاں پر فیصلے کیے جائیں، جہاں پر عمل انجام دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عدالت. تو یہ ایک فرق ہے چھوٹا سا. مساوات میں استحقاق اور اولویت نہیں ہوتی، عدالت میں استحقاق اور اولویت ہوتی ہے. بات کرتے ہیں اتنا سمجھ میں آ گئی. مثال یہ کلاس کے شاگردوں کی لے لیں، یا مثلا جو مثال دوسری مثال یہاں پر دی ہوئی ہے کیا ہے، مچھلی کی. ہاں ہو سکتا ہے کہ مساوات
کہیں کہیں مساوات تو کہیں کہیں نہیں بلکہ اکثر مقامات پر مساوات کیا ہے ظلم کا مصداق بن سکتا ہے. کس کو بخار آ گیا؟ مساوات ظلم کا مصداق بن سکتا ہے، لیکن ہر مساوات عدالت ہو یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ عالم طبیعت میں عدالت سے مراد یہی وسیع معنی ہے کہ اللہ نے عالم طبیعت میں ہر شے کو اس کے استحقاق، اس کی اولویت، اس کی استعداد کو دیکھ کر کے چیزیں عطا کی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کے اندر جتنا استحقاق تھا، جتنی استعداد تھی، جتنی اولویت تھی، اسے وہ چیز عطا کی ہے نا. سب اب ایک جیسے نہیں ہے نا؟ سب کو ان کی ضرورتوں کے مطابق، ان کے استحقاق میں. اگر خداوند متعال ویل مچھلی کے شکم میں بھی اتنا ہی چھوٹا دل رکھتا، اتنی ہی ظرفیت رکھتا، جتنا بڑا دل جتنی ظرفیت ایک چھوٹی سی چڑیا کی ہے، تو یہ ظلم ہو جاتا. لہذا عالم طبیعت میں جو عدل کار فرما ہے وہ بربنائے استحقاق اور بربنائے اولویت اور استعداد ہے. پتہ آسان لفظ عالم طبیعت میں کیا ہے؟ استحقاق اور استعداد اولویت کو دیکھ کر اللہ نے تمام چیزیں رکھی ہیں، دی ہیں، عطا کی ہیں. تو عدالت اور مساوات میں جو فرق ہے اس میں صرف دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ مساوات برابری کو کہتے ہیں جہاں استحقاق اور اولویت کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک. لیکن عدالت کیا ہے؟ جس میں استحقاق اور اولویت کو دیکھا جاتا ہے. مثال دے دیے، بار بار دہرائیں گے نہیں. یہ اور ایک آخری بات یہ کہ عالم طبیعت میں کون سی عدالت حاکم ہے؟ وہی جو استحقاق کی بنیاد پر ہے. یعنی یہ آسان لفظوں میں کہیں کہ عالم طبیعت میں مساوات نہیں ہے، عدالت کے ختم. ہر چیز کو اللہ نے ان کے استحقاق، استعداد اور اولویت کے اعتبار سے عطا کیا ہے. چلیں اب بحث پہنچتی ہے آگے، پروردگار کے عادل ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ کن دلائل کی بنیاد پر ہم خداوند متعال کو عادل مانتے ہیں؟ کہتے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات آپ سمجھیے کہ اللہ نے جو ہمیں عقل عطا کی ہے، جو قوت ادراک دی ہے، اس عقل اور قوت ادراک کے ذریعے سے اشیاء کی کچھ اچھائیوں برائیوں کو سمجھتے ہیں مکمل طریقے سے، کلی طور پر، مجموعی طور پر تمام چیزوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو نہیں جانتے. ہم اپنے عقل کے ذریعے سے اشیاء کی کچھ اچھی چیزوں کو، کچھ برائی چیزوں کو جانتے ہیں، جس کو حسن و قبح عقلی کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ہماری عقل میں یہ استعداد رکھی ہے کہ ہم دنیا کی کچھ اچھی چیزوں کو بعنوان حسن سمجھ سکیں، کچھ بری چیزوں کو بعنوان قبیح سمجھ سکیں. مثلا ہم جانتے ہیں کہ عدل و انصاف، احسان کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حسن ہے، اچھی چیزوں میں سے ہیں. جبکہ ظلم، کنجوسی، بخل کرنا، یہ سب برائی میں شمار ہوتے ہیں. سمجھ لیں، ان کو قبح کہا جاتا ہے یا قبیح کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ دین اور مذہب کے امور میں بھی حکم دینے سے پہلے ہمارے لیے یہ چیزیں روشن تھی. یعنی اگر شریعت نے، دین نے کچھ چیزوں کی اچھائی یا برائی کو بیان نہ کیا ہوتا تب بھی ہم اپنی عقل سے ان چیزوں کی اچھائی یا برائی کو سمجھ سکتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو جن
چیزوں کا تعلق حسن قبح عقلی سے ہے، اس کے لیے عقل کافی ہے سمجھنے کے لیے، شریعت بیان کرے یا نہ بیان کرے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جن کے حسن و قبح کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے، اس کو کیسے سمجھیں؟ یا شریعت کے وہ امور کہ جن کو ہماری عقل درک نہیں کر سکتی، ان امور میں کیا؟ ان امور میں یقیناً ہم شریعت کے محتاج ہیں، خدا کی طرف سے کوئی اس کا نمائندہ آنا چاہیے جو آ کر کے ہمیں اس چیز کے حسن کو یا اس چیز کے قبح کو کیا کرے؟ بیان کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم رجوع کریں گے خدا کے نمائندے کی طرف، خدا کا نمائندہ ہمیں بتائے گا کہ شرعی اعتبار سے کون سی چیز حسن ہے، کون سی چیز کیا ہے؟ قبیح ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے اشاعرہ نامی گروہ کا حسن قبح عقلی کا منکر ہونا اور تمام خوبیوں یا برائیوں کی شناخت کے لیے یہاں تک کہ عدل و ظلم کے حوالے سے بھی فقط مذہب کو مرکز و محور قرار دینا ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اب یہ جو اشاعرہ ہیں جن کے سلسلے میں آپ نے پہلے بھی مختصر طور پہ کچھ جانا، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ، چونکہ شریعت کے یہ بات تو ثابت ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، شرعی امور میں کون سا امر حسن ہے کون قبیح ہے اس میں تو ہم شارع کے محتاج ہیں، لیکن عقلی امور میں ہماری عقل ان امور کے حسن و قبح کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اشاعرہ نے سب کو کیا ہے، چاہے امور عقلی ہو چاہے امور شرعی ہو، انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے، تمام چیزوں کی برائیوں کو سمجھنے کے لیے ہم شارع کے محتاج ہیں۔ جب ہم ہر شے کے حسن و قبح کو سمجھنے کے لیے شارع کے محتاج ہو گئے تو اس کا مطلب کہ حسن و قبح عقلی ہے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حسن و قبح عقلی کا انکار۔ اسی لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا اور یہ ان کی بہت بڑی خطا تھی۔ اگر ہماری عقل خوبی اور بدی کے ادراک پر بھی قادر نہ ہو تو ہمیں کیسے علم ہوگا کہ خدا بند عالم کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا؟ یہ بھی ایک عقلی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ سکے کہ خدا بند متعال کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو آ کر کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو معجزہ دکھا کر کے اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، یہ سچا ہے؟ ہماری عقل کے اندر اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو درک کریں کہ جھوٹے کو اللہ معجزے کی صلاحیت نہیں دیتا۔ شریعت کہے یا نہ کہے، شریعت کہے یا نہ کہے، ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، ہماری عقل کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اس بات کو درک کر سکیں کہ کسی جھوٹے شخص کو اللہ معجزے کی صلاحیت نہیں دیتا۔ اب یہ اگر عقل سے ایک لمحے کے لیے یہ دعویٰ یا یہ ادراک عقلی اگر ہم ایک جانب رکھ دیں، اشاعرہ کی بات کے مطابق اگر ہم آگے بڑھنے لگے تو جو نبی ادعائے نبوت کر رہا ہے وہی کہے کہ میں نبی ہوں اور وہی کہے کہ یہ معجزہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، پھر تو اس کو معجزہ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے نبی ہونے کی دلیل خود اسی کا قول ہے تو معجزہ دکھائی، یا اس کی نبوت کی دلیل
کیا ہے، خود اسی کا قول ہے، اسی کا دعویٰ ہے نا؟ یہ تو ان کے لیے ہو سکتا ہے جن کے لیے پہلے ہی نبوت ثابت ہو، تب نا. جس کے لیے نبوت ثابت ہی نہیں ہے وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ نبی ہے؟ عقل آگے کیا معجزہ دکھا رہا ہے؟ معجزہ اللہ نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. ٹھیک، اب یہ ادراک کے عقلی معجزہ دکھانے والے کی نبوت کے لیے دلیل بنے گا. اگر ادراک عقلی نہ ہو تو پھر اس کی نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ اب کہیں گے چونکہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ معجزہ دکھا رہا ہے. عقل نے نہیں کہا کہ معجزہ پیغمبروں کے علاوہ اللہ کسی کو نہیں دیتا، نالائق لوگوں کو نہیں دیتا، غلط لوگوں کو نہیں دیتا ہے. یہ تو ابھی ذہن میں ہے ہی نہیں، چونکہ ابھی اس کو عقل سے دور کرے آپ. مسئلہ صرف شریعت کے اوپر منحصر ہے. شرعی اعتبار سے کسی کی نبوت کو ثابت کرنا کیسے کریں گے؟ لہذا شرع سے پہلے حسن قبح عقلی کا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ ہم شریعت سے پہلے حسن قبح عقلی کے قائل نہیں ہوں گے کسی نبی کی نبوت بھی ثابت نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے علم کلام کا، علم عقائد کا امتیاز ہے کہ جب کسی عقیدے کو ثابت کرتے ہیں تو پہلے دلیل عقلی لاتے ہیں، پھر دلیل شرعی لاتے ہیں. اس لیے کہ عقل کے ذریعے سے جب تک کہ کوئی ایک عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، شرعی اعتبار سے آپ اس کو تو اللہ پھر دور ہو جائے گا نا. شریعت کی بات شریعت سے ہی ثابت کر رہے ہیں، شریعتی ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. فرض کر لو شرعی عقیدہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، پھر اسی ایک شرعی عقیدے کے لیے ایک شرعی دلیل لا رہے ہو. یہ تو اس کے لیے ہے نا جس کے لیے پہلے شریعت کی حقانیت ثابت ہو گئی ہو. جس کے لیے شریعت کی حقانیت ثابت نہیں ہوئی ہے اس کے لیے کیا کریں؟ تو بھائی اللہ ایک ہے. کسی مشرک، کسی کافر کو، کسی منکر توحید کو آپ توحید کا عقیدہ سکھانے جائیں، کہیں کہ خدا کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے، تو آپ سورہ اخلاص سنانے لگو، قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک ہوں، ہے نا، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی ثانی نہیں، میرا کوئی دوسرا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں. کہا جس خدا جو خدا کہہ رہا ہے ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ، اسی کی دلیل، اسی کی زبانی تو کون تسلیم کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک شخص عالم ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، اب مجھے دلیل کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا عالم ہوں، مان لیں گے آپ؟ ہم مان لیں گے صرف اتنا کہنے سے؟ میں کہہ رہا ہوں کیا ہے عالم اور فاضل ہونے کا دعویٰ میں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے مولانا کیا دلیل ہے؟ میں کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مان لیں. ہو گیا ثابت. کوئی عقل مند انسان اس کو تسلیم کرے گا؟ نہ. عقل تقاضا کرے گی کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز کر کے دکھائے کہ جس کا تعلق کیا ہے، عالم سے ہو. آپ اس کا اعتبار لیں، کوئی مسئلہ پوچھیں گے آپ اس سے، کوئی تقریر کروائیں گے آپ اس سے، کوئی دین کی بات آپ اس سے دریافت کریں گے، ہے نا. اگر ہمیں معلوم ہو کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا ایک بری اور قابل نفرت چیز ہے اور خدا سے اس کا صادر ہونا محال ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ خدا کے تمام وعدے سچے اور حق ہیں.
اگر دعویٰ کیا جائے، کہا جائے کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں اس کے سارے وعدے سچے ہیں، ٹھیک، یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ خدا کے کیے گئے وعدے کیا ہیں؟ حق اور سچے ہیں۔ کیسے؟ کوئی کہے گا کہ دلیل کیا ہے کہ خدا کے کیے ہوئے وعدے سچے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ نے کہہ دیا نہ۔ پہلے آپ کو عقلی طور پر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ چونکہ جھوٹ بری چیز ہے اور کوئی برائی خدا کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا اس کا کیا ہوا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خدا خود جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اسی طریقے سے کسی کاذب اور کسی جھوٹے کی حمایت بھی نہیں کرتا، کسی جھوٹے کو معجزہ دے کر کے نہیں بھیجتا۔ ٹھیک ہے، اس حکم عقلی کے بعد ہم شریعت و مذہب کے احکام پر پورے اعتماد سے عمل کر سکتے ہیں۔ جب عقلی طور پر ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خدا میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ کسی برائی کی حمایت نہیں کرتا، وہ کسی برے کا ساتھ نہیں دیتا، وہ کسی برے کو معجزہ بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ معجزہ پھر اس کی حمایت اور اس کی تائید ہے۔ تو اب عقلی اعتبار سے جب ہمارے لیے یہ ثابت ہو گیا تو اب اس کی بات پر اعتبار اور اعتماد کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور نتیجہ حسن اور قبح کے عقلی ہونے کا عقیدہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے۔ زیادہ دقت فرمائیں، حسن اور قبح کے عقلی ہونے کا عقیدہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے، یعنی حسن و قبح عقلی کا اگر انکار کر دیا جائے تو دین کا منکر ہونا پڑ جائے گا۔ دین کی بنیاد اسی عقیدے کے اوپر ہے۔ جب تک کہ عقلی دلائل کے ذریعے سے دین ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک، دین کے مسئلے میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب ہم عدالت خدا سے متعلق ادلہ پر بحث کرتے ہیں، لہذا آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ خدا کے عادل ہونے کی دلیلیں کیا ہیں۔ سرچشمے ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی ہو، ظلم کا سرچشمہ کیا ہے؟ ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ ظلم دو وجہوں سے، بلکہ اور بھی 3 وجہیں یہاں پہ بیان کی ہیں، شاید آگے بھی ہو، 4 وجہیں بیان کی ہیں، 3 ہی تو کدھر 4 ہے؟ ادھر ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اچھا چلے، اس کو سمجھنے دلیل مل جائے گی آپ کو کہ خدا کیوں عادل ہے۔ ظلم کا سر چشمہ کیا ہے؟ ظلم 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، یا تو جہالت کی بنیاد پر، جاہل ہوگا انسان، پتہ نہیں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، ٹوپی سر پہ رکھنی ہے یا پیر میں، جوتا پیر میں ہونا یا سر پہ، جہالت نہیں جانتا، ہو جائے۔ کل اتفاق سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی فنی ویڈیو تھی، کسی تھانے میں ایک بندہ گھس گیا اور دروگا کی ٹوپی اٹھا کر لے کے بھاگ گیا۔ اب وہ لے جا کے اوپر جو ہے کبھی سر پہ رکھ رہا ہے، کبھی اپنے گھٹنے میں پہنا رہا ہے، کبھی یہ ٹوپی کس لیے ہوتی ہے نا؟ تو جہالت کبھی سر پہ لے جا رہی ہے، کبھی گھٹنے میں، کبھی پیر میں، ہے نا؟ عدالت کے جو معنی کیا تھا اسی اعتبار سے تو آپ سمجھیں گے نا، عدل کے جو معنی بیان کیے اسی اعتبار سے سمجھنا ہے نا۔ تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے۔ جہالت یعنی استحقاق کو نہیں سمجھتا، کس کو کیا، کس کا کیا حق ہے جو اسے دیا جائے، ٹھیک ہے، کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا، نادانی کی وجہ سے ظلم ہو گیا۔ جو چیز جہاں نہیں رکھنی چاہیے تھی وہاں پر رکھ دی، ظلم ہو گیا۔ یا تو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے انسان، یا ضرورت کے اعتبار سے،
احتیاط ضرورت ہے، جانتا بھی ہے، لیکن وہ محتاج ہے ظلم کرنے کا، اسے ضرورت ہے ظلم کی، ظلم نہیں کرے گا ٹھیک تو اس کا منصب برقرار نہیں رہے گا، اسے فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی احتیاج اور ضرورت انسان کو ظلم پر مجبور کرتی ہے۔ عجز و ناتوانی، کبھی کبھی کیا ہے، ضعف، کمزوری، ناتوانی کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، کمزور ہے، حقدار کو حق دینے سے عاجز ہے، حقدار کو حق دینے سے عاجز ہے، یہ چیز جہاں پر رکھی جانی چاہیے وہاں تک اس کی رسائی نہیں، ظلم کرے گا۔ تکبر، غرور کی بنیاد پر، انتقام کی خواہش ہے، بغض و کینہ ہے، تکبر کی بنیاد پر، تو یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے انسان۔ سرچشمہ ظلم چار چیزیں، ظلم انہیں سے نکلتا ہے، جہالت اور نادانی، دوسرے عجز و ناتوانی، تیسرے احتیاج اور ضرورت، چوتھے تکبر۔ ذات پروردگار ان چاروں چیزوں سے بری ہے، ذات پروردگار میں یہ چاروں چیزیں نہیں پائی جاتی۔ خدا نادان نہیں ہے، خدا جہل نہیں رکھتا کہ ظلم کرے، خدا وند متعال علی کل شیء قدیر ہے، اس کے اندر عجز و ناتوانی کی رسائی نہیں ہے، لہذا وہ ظلم کیوں کرے؟ ٹھیک، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، مطلق ہے۔ وہ تکبر نہیں، ایک تکبر ہوتا ہے کینہ اور حسد والا، دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ کبریائی تو اسی کے لیے، تکبر کا حقدار صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ تکبر کسی کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو یہ جو ظلم کے یہ جو چار سرچشمے ہیں، ظلم یہیں سے نکلتا ہے۔ ظلم کا انسان جب مرتکب ہوتا ہے تو ان چار وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے ظلم کرنے کی۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والا ان چار میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایک وجہ سے کرتا ہے۔ ظلم کی بنیاد، ظلم کا سرچشمہ انہی چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، ہو سکتا ہے ساری ہی ہو ایک ساتھ، لیکن انہی میں سے کوئی ایک ہو۔ ذات پروردگار ان چاروں چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے، اور چونکہ یہ چاروں چیزیں عیب بھی ہیں، ذات پروردگار میں ممکن نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں کیا ہے؟ نقص ہیں، عیب ہیں، ذات پروردگار میں یہ چاروں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب سرچشمہ ظلم کی رسائی نہیں ہے اس تک، پھر وہ ظلم کیوں کرے گا؟ پھر جو ظلم نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا؟ عدل کرے گا۔ چلیں کل انشاءاللہ